اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسان نہیں ملتا انسان کو الا مگر ما سعى وہی کو جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل بھی ہم نے اسی آیت کی تفسیر پڑھی کہ اس میں اشتراکی ذہن رکھنے والوں نے کہا جس کا مطلب ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ خود محنت کرتا ہے، جو کہ درست نہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ معتزلہ نے کہا جی اس آیت کا مطلب ہے کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا، ہر بندے کو وہی شے ملتی ہے جو خود اس نے کوشش کی، اس لیے کسی کو ثواب ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ تو ہم نے اس کے بارے بھی پڑھا کہ یہ بھی پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے۔ جب آپ اپنے کسی عمل کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہیں وہ اس کو پہنچتا ہے۔ کل بھی ہم نے چند حدیث طیبہ پڑھی تھی ایصال ثواب کو ثابت کرنے کے لیے۔ آج انشاءاللہ مزید حدیث ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے وفات پائی تو آپ گھر پہ نہیں تھے۔ جب واپس آئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گزارش کی یا رسول اللہ میری والدہ میری غیر حاضری میں وفات پا گئی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے نفع پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو عرض کیا حضور آپ گواہ رہیں میں نے اپنا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو اسے پتہ چلا کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، ورنہ حضور فرما دیتے کیا فائدہ باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنے کا۔ تو حضور نے فرمایا ثواب جائے گا۔ چھٹی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص کسی گھر سے فوت ہوتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو جبریل امین نور کے تھال پر اسے رکھتے ہیں، پھر اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے گہری قبر کے رہنے والے، یہ ہدیہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، تو اسے قبول کر۔ اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اس کے پڑوسی جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بھیجا جاتا وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ جب کسی فوت شدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے، کسی نیکی کے کام میں خرچ کیا جائے تو وہ قبر والا خوش ہوتا ہے، اور جن کو کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ساتویں حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ حضور میرا باپ فوت ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟ اس نے کیا یا رسول اللہ ہاں میں اپنے باپ کی طرف سے قرضہ ادا کرتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ حج بھی اس پر قرضہ ہے، اس کو ادا کرو۔ تو کیا پتہ چلا اگر کسی شخص کے اوپر حج فرض تھا، حج نہیں کیا، فوت ہو گیا، تو اس کے اولاد کو چاہیے اگر طاقت ہے تو اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کریں، اس کا ثواب بھی اس کے باپ کو جائے گا۔ آٹھویں حدیث، حضرت ابو محمد سمرقندی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے یہ حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ جو شخص قبرستان میں سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اہل قبرستان کو بخشے، جو جتنے لوگ وہاں دفن ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ تو جو قبرستان میں جا کے 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے بخشے تو تمام قبرستان والوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوگا، تو جس کو بخشے ان کو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آٹھویں جناب حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ، کل شریف، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر پڑھے، پھر یہ کہے الہی میں نے تیرے کلام سے جو پڑھا اس کا ثواب اس مقبرہ کے مومن مردوں عورتوں کو بخشتا ہوں، تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی شفاعت کریں گے۔ تو اسے پتہ چلا جب قبرستان جاؤ سورہ فاتحہ
پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، تکاثر پڑھو، اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ، تو کیا ہوگا؟ جتنے قبرستان والے ہوں گے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے، تو ان کو فائدہ اگر نہ ہوتا تو شفاعت کیوں کرتے؟ 10ویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من دخل مقبرہ فقرأ سورہ یاسین خفف اللہ عنہ کما قال، جو بندہ قبرستان میں داخل ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل قبور کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے۔ تو سورۃ یاسین پڑھنے سے قبرستان والوں کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو اگر پورا قرآن پڑھ کے بخشا جائے تو پھر کتنے ان کو فائدہ ہوگا اور عذاب میں کمی کیوں نہیں ہوگی۔ تو یہ کثیر و تعداد حدیث میں سے یہ چند مرفوع حدیث ہیں جو قبلہ پیر صاحب نے یہ 10 احادیث یہاں بیان فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی اس پر تعامل تھا، صحابہ بھی ایصال ثواب کے قائل تھے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ کو ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کرتے تھے، کیونکہ اس وقت لوگ غلاموں کو بیچتے تھے اور خریدتے تھے، تو یہ بھی بڑا نیکی کا کام تھا کسی غلام کو خرید کے آزاد کر دینا۔ تو حضرت حسنین کریمین اپنے والد گرامی مولا علی کی ایصال ثواب کے لیے غلام خرید کے آزاد کرتے تھے۔ اگر ثواب نہ پہنچتا تو کیا فائدہ تھا، کیا ضرورت تھی ان کو غلام آزاد کرنے کی؟ اور سنیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے غلام آزاد کیا، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ وفات کے بعد یہ چیز ان کو فائدہ دے گی۔ تو یہ ام المومنین کا بھی عقیدہ تھا کہ فوت شدہ کی طرف سے جو نیکی کا کام کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی وفات پانے والوں کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حضرت علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حافظ شمس الدین ابن عبد الواحد کہتے ہیں، ہر شہر میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے فوت شدگان کے لیے قرآن پاک کی قرات کرتے ہیں، کبھی کسی عالم نے اس پر اعتراض نہیں کیا، گویا اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو یہ آج کا ایصال ثواب نہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، جب کوئی فوت ہوتا اس کے گھر والے عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے، قرآن خوانی کرتے، اس کا ثواب اس کو پہنچاتے، تو اس کا مطلب ہے اس پر امت کا اجماع ہے۔ امام شافعی سے مروی ہے، انصار کا یہ طریقہ تھا، جب ان کا کوئی آدمی فوت ہوتا وہ اس کی قبر پر جایا کرتے اور قبر پہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ انصار مدینہ کا طریقہ ہے، حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے، بھائی یہ کچھ 1400 سال کی بات نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، جب تم قبرستان میں داخل ہو سورہ فاتحہ اور تینوں آخری کل پڑھو، قل واللہ احد، سورۃ فلق اور ناس اور سورہ فاتحہ، پھر اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچاؤ، یہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا بھی مسلک ہے، صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا نہیں، آپ کا بھی مسلک یہی ہے۔ جب اس کثرت سے ایصال ثواب کے بارے حدیث موجود ہیں، پھر اس کا انکار کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اب کوئی اتنی احادیث پڑھ کے بھی کوئی کہے نہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایصال ثواب بالکل نہیں جاتا، کوئی صدقہ و خیرات کیا جائے مرنے والے کی طرف سے، کوئی نیکی کا کام، کوئی ثواب نہیں ہوتا، ہم کہیں گے جب اتنی احادیث موجود ہیں تو کسی مسلمان کو زیب نہیں ہے وہ اس کا انکار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے۔ اچھا اب جی سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو قرآن کی آیت ہے اس کا پھر کیا معنی ہوگا کہ قرآن کا کسی کو نہیں ملتا مگر وہی کچھ جس کی اس نے خود کوشش کی، پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو سنیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ، یعنی یہ حکم پہلے تھا اب نہیں ہے، اور اس کی ناسخ یہ قرآن کی آیت ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہے، ہم مدارج اور مراتب میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب اجداد کی نیکیاں اولاد کے مراتب کو بلند کر دیتی ہیں۔ قرآن کا جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے اپنے اس نیک والدین کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے والدین کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ آباء و اجداد کی نیکیاں اولاد کو فائدہ دیتی ہیں۔
ایک اس کا جواب۔ بعض نے اس آیت کی توجیہ یہ کی ہے یہاں الانسان سے مراد کافر ہے، انسان سے مراد مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، کفار کو کسی کی نیکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کافر کے لیے جو مرضی آپ کریں، صالح ثواب کریں، دعا کریں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کو صالح ثواب بھی ہوتا ہے اور اس کو دوسرے کے عمل کا فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اچھا جی، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو الجھن خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے لکھا ہمارا یہ عقیدہ ہے ایصال ثواب سے صرف اس شخص کو نفع پہنچتا ہے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا، جس کی موت کفر پر ہوئی اسے تو کسی کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو معلوم ہوا یہ سارے اعمال صالحہ جن کا ثواب ایک مومن کو پہنچایا جا رہا ہے حقیقت میں اس مرنے والے کے ایمان کے درخت کا پھل ہے، اور ایمان کا درخت اس شخص نے اپنی کوشش سے لگایا تھا، گویا یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی کوشش میں شمار۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کو، مسلمان کو ایصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ وہ ایمان والا تھا، اس نے ایمان کا درخت لگایا تھا اور یہ اسی کو اس کا پھل مل رہا ہے۔ اگر وہ ایمان لے کے نہ آتا تو اس کو فائدہ نہ پہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کے درخت کی نیک اعمال سے آبیاری کرتے رہتے ہیں اور گناہوں اس کی یالہ باری سے ایمان کے درخت کو بچاتے ہیں، ان پر پھل بھی زیادہ لگتا ہے اور لوگ کثرت سے ان کی روح کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ اولیاء کی یہی وجہ ہے اولیاء کرام کے مزارات پہ فاتحہ پڑھنے والوں کا ہجوم اس بات کی گواہی دیتا ہے ان مقبول ترین بندوں نے ایمان کا جو درخت لگایا اور عمر بھر اپنے آنسو بہا کے اس کی آبیاری کرتے رہے، اس کی بہار آج قابل دید ہے۔ تو اور قرآن کی آیت بھی ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ نسلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین تک مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ درخت ہر لحظہ اپنا پھل دے رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نیک عمل کا ثواب اپنے کسی بھی فوت شدہ مسلمان کو پہنچا سکتا ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کافر ہے پھر اسے کسی کے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد